آئیے بڑھتے ہیں نماز کی تاکید کی طرف۔ نماز کی تاکید کی بات کی جائے تو آپ کو ہم نے بتایا کہ قرآن مجید میں 700 دفعہ اس کا حکم آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم نے نماز قائم کرنی ہے، اور جو نماز قائم نہیں کرتے ان کے لیے وعید کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ تو نماز ہمارے دین کی ابتدا میں یہ پہلی دینی تربیت ہے جو ہم پر فرض کی گئی ہے کہ ہم نے اس کو ادا کرنا ہے۔ جو کوئی اس کو ادا کرتا ہے تو وہ فلاح پاتا ہے، اور جو کوئی اس کو ادا نہیں کرتا، ترک کر دیتا ہے، تو وہ ذلت و خواری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی بات کی طرف یوں روشنی ڈالی ہے کہ روز قیامت جب فرشتے کچھ لوگوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم میں داخل کریں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ تمہارے جہنم میں آنے کا سبب کیا ہوا، تو وہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی کے بارے میں اس طرح سے فرمایا ہے، قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو گویا روز قیامت جہنم میں ڈالنے کے بعد وہ خود اس بات کا اعتراف کریں گے کہ ہم نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جہنم میں ڈالے گئے ہیں۔ بچوں، جب ہم کلمہ شہادت کا اقرار کرتے ہیں تو اس کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری جو ہم پر عائد ہوتی ہے وہ نماز ہے۔ پھر اگر کوئی کلمہ شہادت کا اقرار کرنے کے بعد نماز کی ادائیگی سے انکار کر دیتا ہے تو گویا وہ کلمہ شہادت کا بھی منکر ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک اچھا مسلمان، کلمہ شہادت کا اقرار کرنے والا، دل سے اس کی تصدیق کرنے والا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ نماز قائم نہ کرے، اللہ اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرے۔ تو گویا کلمہ شہادت کا اقرار کرنے والا نماز کی پابندی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کافرانہ روش اختیار کی۔ کیونکہ بچوں، کافروں کا بھی تو یہی طریقہ کار ہے کہ وہ ہر بات سے انکار کر دیتے ہیں، تو اگر کوئی نماز سے انکار کر رہا ہے، اس کا منکر ہو رہا ہے، تو وہ کافرانہ روش اختیار کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز پڑھنے کا خود انسان کو فائدہ ہوتا ہے، خود ایک مسلمان کو فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو قرب الہی عطا ہوتا ہے، اس کو دنیا و آخرت کی فلاح نصیب ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى يُنَاجِي رَبَّهُ، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو گویا اپنے رب سے چپکے بات چیت کرتا ہے۔ تو نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا کہ انسان نماز کی حالت میں اللہ رب العزت کے قریب ہوتا ہے اور اس سے بات چیت کرتا ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو گویا اللہ ہم سے مخاطب ہے، لیکن جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو گویا ہم اللہ سے مخاطب ہیں۔ اور بچوں، اس کے ساتھ ساتھ مشہور حدیث ہے کہ روز قیامت میں جو سب سے پہلا سوال انسان سے کیا جائے گا، جس کا حساب و کتاب دیا جائے گا، وہ نماز ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، اول ما سئل عن الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اب آپ سوچیں کہ جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جا رہا ہے، تو جو کہتے ہیں فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، تو اگر پہلی چیز ہی آپ کی خراب ہے تو اس کے بعد آپ کا تو امپریشن خراب ہو گیا، تو باقی چیزوں کا حساب کتاب تو باری بعد میں آئے گی، سب سے پہلے نماز کا حساب کتاب لیا جائے گا، لہٰذا آپ کو اس کو اچھا کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے نماز کے فوائد۔ ہم نے اگر نماز کو بحیثیت ایک پلر، ایک ستون قبول کر لیا ہے، ہم نے نماز کی ادائیگی شروع کر لی ہے، ہم اچھے سچے پکے مسلمان ہیں الحمدللہ۔